لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہ علیہ جو بیمار ہونے کے باوجود آپ دوستوں کی محبت میں آپ حضرات کی دعوت پر یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے مخلص محبت رکھنے والے سلیمان بھائی اور ہمارے بلال بھائی جن کی دعوت پر آج یہاں حاضری ہوئی، دیگر معزز مکرم علماء، عزیز نوجوان بھائیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں ہمارے موسیٰ یوسف صاحب اور عبدالخالق بھائی اور ان کے بچے اور دوسرے حضرات جنہوں نے اس بیان کو کامیاب بنانے کے لیے ہر اعتبار سے قربانی دی اور اپنے آپ کو تھکایا کھپایا، اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی قربانی کو بہت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ایک سنہرا سلسلہ قائم فرمایا، یکے بعد دیگر نبی دنیا میں آتے ہیں اور ہر نبی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ ہر نبی کئی مرتبہ یہ ہوا، بلکہ بارہا یہ ہوا کہ جب بھی نبی نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو قوم نے سب سے پہلے نبی کی مخالفت کی، نبی کے دشمن بنے اور دشمن بننے کے بعد سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ اگر واقع میں تو اللہ کا سچا نبی ہے تو کوئی علامت، کوئی دلیل دے، کوئی برہان لے۔ جیسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا کفار یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقع میں آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں اترتا؟ اللہ آپ کے ساتھ اترتا اور فرشتے ساتھ میں آتے اور فرشتے آ کر بتلاتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ کفار بارہا کہتے تھے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور یہ دستور بن گیا دنیا کا کہ جب سے دنیا میں حق آیا ہے باطل اس کے ساتھ ٹکراتا رہا ہے اور ٹکراتا رہے گا، لیکن آخر میں فتح، نصرت، جیت، بول بالا، چرچا، شہرت یہ حق ہی کا ہوگا انشاءاللہ۔ ہر نبی سے برہان طلب کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اور یہ معجزہ
نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتا تھا کہ واقعی میں اللہ کے نبی ہے. اور یہ بھی اللہ کی شان رہی کہ جیسا دور اور جس دور میں جس چیز کا چلن ہوتا تھا، جس کا بول بالا ہوتا، جس کا دورہ ہوتا، اللہ تعالی نے اسی لائن کا معجزہ نبی کو دیا تاکہ دنیا مان لے کہ نبی جو کچھ بتلا رہا ہے یہ حق ہے، کوئی فنکاری نہیں ہے. دنیا مان اور دنیا نے تسلیم کیا. اسے موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا. ایک دورہ تھا، بول بالا تھا جادو کا. وہ تو موسیٰ کا دور تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. علماء نے تاریخ میں موسیٰ کے دور کو تو لکھا ہے کہ اس دور میں جادو کا چرچا تھا، بول بالا تھا. لیکن اس وقت بھی ہم لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جادو کم نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں بھائی باپو صاحب کے یہاں گئے تھے کیا کہا تھا، کہ باپو صاحب نے کہا آپ کو جادو ہے. ہر ایک جادو لے کے آ رہے ہیں. وریا والے لاتے ہیں کہ ناگر سے لاتے، سورج سے لاتے، دادل جاتے ہیں. کنکھاڑیوں میں بھی آتی ہیں. جو بھی اور خیر مرد تو بہت کم. عورتوں میں یہ بیماری بہت پھیلی ہے. میں نے ابھی وہاں مولانا شاہپور میں بھی میں نے کہا تھا مستورات کے بیان میں کہ اللہ تم عورتوں کو معاف کرے، جو بھی باپو مشہور ہوا وہ تم عورتوں سے ہوا ہے. کوئی بھی باپو عورتوں سے ہی فیمس ہوتا ہے. تو بیچاری جاتی ہے، اب باپو صاحب ادھر ادھر گما گما کے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی کروڑ سے. اور بہت اگر ضد کریں کہ مولانا صاحب اتنا تو بدلاؤ کس نے کیا ہے، کیسے دیں، تو مولانا کچھ نہیں کہتے، بس اخیر میں ایک شوشا چھوڑ دیتے کہ بہن اب عابد کو پوچھوانا نہیں، وہ تو اندر اندر اچھے. اب جھگڑے ہر خاندان میں آپس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، اور باپو صاحب نے مہر مار دی، اب جھگڑا اور چلتا ہے. تو جادو اس دور میں بھی کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کی ایسے فنکار لوگوں سے حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علماء دیے ہیں جو سنت اور شریعت کے پابند ہیں اور شریعت کے دائرے میں ان چیزوں کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے. ہمارے حضرت مولانا عباس صاحب ماشاء اللہ بہت پابند ہیں اور جانتے ہیں ان چیزوں کو. اللہ ہمیں ایسے علماء سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا کرے. عرض یہ کر رہا تھا تو موسیٰ کا دور تھا علیہ السلام، اور جادو کا بول ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، لکڑی دی، اور اس عصے میں یہ طاقت ڈال دی کہ جب جادوگر میدان میں اترتے ہیں اور اپنی رسیاں میدان میں ڈالتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رسیاں سانپ بن کر میدان میں بھاگ رہی ہیں. جادوگر رسی ڈال رہے ہیں، لکڑی ڈال رہے ہیں تو میدان میں سانپ بن کے بھاگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو مت، ہم نے عصا دیا ہے اسے میدان میں ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو زمین پر ڈالا تو جیسے ہی زمین پر عصا ڈالتے ہیں فن پناتا ہوا سانپ بن جاتا ہے عصا. اور جتنی رسیاں میدان میں دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، سب کو اپنے اندر نگل لیا اور
سب کو نگلنے کے بعد فن پھیلا کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو بھاگ رہا تھا وہ باطل تھا اور جو فن پھیلا کے کھڑا ہے وہ حق تسلیم کر لے گی. یہی آقا موسیٰ علیہ السلام پتھر کی چٹان پر مارتے ہیں تو 12 چشمے پانی کے جاری ہوتے ہیں. جہاں پانی کا نام و نشان ہے, پانی کی ضرورت ہے, 12 قبائل آپ کے ساتھ ہیں, سب کو پانی پینا ہے. موسیٰ ایک چٹان پر عصا مارتے ہیں, اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. پر یہی موسیٰ جب سمندر کے کنارے پر پہنچے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, بیچ میں موسیٰ اور قوم. کون سی قوم؟ بنو اسرائیل تھے. کون تھے بھائی؟ بنو, بولو نا بنو. یہ میں بلوانا چاہتا ہوں آپ سے اس لیے کہ بنو اسرائیل کے اثرات آج ہم میں بھی موجود ہیں. بنو اسرائیل کا نہیں ہے لیکن اثرات آج بھی موجود ہیں. میرے استاد محترم جب جلالین شریف پڑھاتے اور بنو اسرائیل کا ذکر آتا تو بارہا فرماتے تھے کہ مولانا آج ہمارے اندر اور ہماری قوم میں بھی بنو اسرائیل کے وہ اثرات باقی ہیں. حضرت بہت فرماتے تھے. اور حضرت مثال لیتے تھے کہ بنو اسرائیل کی ایک عادت تھی کہ عبارت میں کاٹ چھانٹ کرتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ جیسے دور لکھا ہے کہ بیوی پیوی نہ جوئیے. کیا لکھا ہے؟ بیوی پیوی نہ جوئیے. تو ہمارے مسلمان نہ کو مٹا دیتے ہیں. کس کو مٹا دیتے ہیں؟ اب کیا بن گیا ہے؟ بیوی پیوی جوئیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ بنو اسرائیل ہیں. یہ بنو, کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسجد میں آتے ہیں, ٹوائلٹ میں جاتے ہیں بیت الخلا میں, تو وہاں بیت الخلا کے دروازوں پر لکھتے ہیں. کوئی شعر لکھ رہا ہے, کوئی مکولی صاحب کو گالی دے رہا ہے, کوئی امام صاحب کی شکل بنا رہا ہے دروازوں پر. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ سب بنو اسرائیل ہیں جو مسجد میں آ کر اس طرح کے دھندے کرتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اپنے گھر میں کوئی نہیں کرتا, کوئی اپنے گھر کی دیوار یا اپنے گھر کا بیت الخلا کا دروازہ کوئی نہیں بگاتا, لیکن مسجد میں سب بگاڑے ہیں کیا؟ تو ایک طرف سمندر ہے, دوسری طرف فرعون کا لشکر, اور بیچ میں موسیٰ اور قوم بھی بنی اسرائیل. بہت اکثر قوم تھی, بہت اکثر. اتنے اکثر تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا, اور موسیٰ اگر تجھے فرعون سے لڑنا ہے تو تو اور تیرا خدا تم دونوں جاؤ, ہم کو یہاں بیٹھتے ہیں. کتنی اکثر قوم تھی بنی اسرائیل. جب سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کو دیکھا تو قوم نے موسیٰ کو پکڑ لیا کہ موسیٰ تو نے تو ہم کو ہلاک کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ دیکھتا نہیں ہے پیچھے فرعون ہے, آگے سمندر کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو سمندر پر مارا تو 12 راستے بن گئے. کتنے بن گئے؟ جہاں پتھر ہے وہاں پانی جاری ہو رہا ہے, اور جہاں پانی ہے وہاں راستے بن گئے. یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دیے, تو وہ اللہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں معجزات سے نوازتا؟ اللہ نے بہت سارے معجزات دیے, اور اللہ کیوں نہ دیتا اس نبی کو معجزات کہ جس کے صدقے میں اللہ نے 7 زمین اور 7 آسمان کو بنایا. کہ محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ یہ زمین و آسمان اور یہ کائنات میں بناتے. اللہ نے پوری دنیا کو سجا کر اپنا دلہا دنیا میں بھیجا ہے. محمد تو دلہا ہے اس دنیا کا, اس کائنات کا دلہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صفات حمیدہ اور اخلاق حمیدہ عاشق اپنے اشعار میں بیان کر رہے ہیں.
جو آشین کو تم اپنی چھپاؤ، جو آشین کو تم اپنی چھپاؤ، جو زخم کھاتے دشمن کو باندھے، جو زخم کھاتے دشمن کو باندھے، اسے اور کیا دے گا زمانہ، اسے اور کیا دے گا زمانہ، وہ رحمت تو پھر اور کیا ہے، وہ رحمت تو پھر اور کیا ہے۔ اور آگے تو بڑی عجیب بات کہی، کائنات حسن جب سے تو کائنات حسن جب سے محبوب تھی، اور جب سنتی تو تیرا نام بن کے رہ گئی، اور جب سنتی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وہ حسن جمال دیا تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حسن یوسف کا جب ذکر ہوا اور چرچا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، ہاتھ میں پھل لے کر بیٹھی تھی کہ پھل کو کاٹیں، لیکن بجائے پھل کاٹنے کی انگلیاں کاٹ دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی توحید-sunnah.com مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھ کر بجائے پھل کاٹنے کی انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ آپ فرماتی اگر مصر کی عورتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھ لیتی، میرے آقا کا چہرہ دیکھ لیتی تو انگلیاں کیا ہوتی ہیں، سینوں کو کاٹ دیتی۔ عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتیں اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھ لیتی تو انگلیاں کیا ہوتی ہیں، اپنے سینوں کو کاٹ دیتی۔ اور یہی ہوا وہ صحابہ جو ایمان لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں نہیں، سینے نہیں، بلکہ محبوب کے اشاروں پر اپنی گردنوں کو ذبح کر دی، گردنیں کٹوا دی۔ تو اللہ اس نبی کو کیوں معجزات سے نوازتا؟ اللہ نے بے شمار معجزات دی، بس ایک معجزہ جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں شکوک شبہات رہتے تھے، کیا اسلام سچا مذہب ہے یا کیا ہے؟ واقعی میں اسلام سچا مذہب ہے؟ انہیں بہت شکوک رہتے تھے، شبہات رہتے تھے۔
حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جانا، سفر میں جا رہے دونوں. حضرت عقیل بیان کرتے ہیں وہ راستے میں چلتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیل کو حکم دیتے ہیں عقیل جاؤ نہ ان درختوں سے کہو کہ تمہارے نبی کو استنجا کرنا ہے. حضرت عقیل بیان کرتے ہیں درختوں کے قریب جا کر پیغام دیتا ہوں درختوں تمہارے محبوب کو استنجا کرنا ہے. بس پیغام پہنچنا ہی تھا سارے درخت جڑوں سمیت نکل گئے. سارے درخت جڑوں سمیت نکل گئے. قصیدہ بردہ شریف میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں بھی یہ واقعہ نقل کیا. حضرت عقیل بیان کرتے بس پیغام پہنچنا ہی تھا کہ سارے درخت جڑوں سمیت نکلتے اور قطار بنا کر سب در سب اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پردے میں استنجا فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب استنجا فرماتے تھے تو پردے میں فرماتے تھے اور بیٹھ کر فرماتے تھے. آپ کی عادت شریفہ تھی. اسی لیے ایک یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا سلمان کہ تمہارا نبی کیسا ہے؟ وہ مذاق اڑانا چاہتا تھا، استہزاء کرنا چاہتا تھا کہ سلمان یہ کوئی نبی ہے تمہارا جو ہگنے مکنے کی باتیں سکھا رہا ہے؟ یہ کوئی سکھانے کی چیزیں ہیں؟ یہ تو انسان بچپن سے سیکھ لیتا ہے، اس کو کیا سکھانا ہے؟ اللہ اللہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دے رہے ہیں ارے بھائی میرے نبی سے اتنا نہیں سکھاتے کہ استنجا کیسے کرنا ہے، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اے مسلمان جب تو استنجا کرے تو پردے میں کر، بیٹھ کر کر، اور یہ بھی دیکھ کہ تیرا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو اور تیری پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو. یہ سب سکھاتے ہیں. یہ تو اسلام کی سچائی ہے کہ اسلام نے ماننے والوں کو کوئی چیز ایسی نہیں رکھتی جو سکھائی نہ ہو. ہر چیز سکھائی کہ زندگی میں کس موڑ پر، کس گوشے میں، کس بات پر عمل کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، وہ سب اسلام نے سکھایا ہے. کوئی بات باقی نہیں رکھی، سب سکھایا. حضرت عقیل بیان کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہو رہے ہیں. آپ جہاں استنجا سے فارغ ہوتے ہیں تمام درخت جہاں سے آئے 2 مرتبہ جڑوں سمیت جا رہے ہیں. جاءت دعوتهم ساجدة تمشي على ساق بلا قدم. جس طرح انسان چلا کرتے ہیں درخت چلتے ہوئے آئے اور چلتے ہوئے واپس میں. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ درخت بھی آپ کی اطاعت کر رہے ہیں. اے مسلمانوں ذرا سوچنا اللہ نے ہمیں کتنے اونچے مقام والا نبی دیا ہے جس نبی کی درخت بھی اطاعت کر رہے ہیں. درخت بھی آپ کی
پیروی کر رہے ہیں. کاش کہ ہم اس نبی کی پیروی کرنے والے ہوتے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ نے اتنے اونچے مقام والا نبی دیا، اس کے باوجود قوم کی حالت یہ ہے کہ نبی کے دشمنوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں. اس نبی کی ذات میں، اس کی شریعت میں کون سی کمی رہ گئی تھی کہ آج ہم اس نبی کو چھوڑ کر اس کے دشمنوں کے پیچھے چلے؟ آج دیکھو نوجوانوں کی حالت دیکھا، ادھر دیکھا کہ اس نے اپنی پتلون کو چست کیا، تو مسلمان بھی اپنی پتلون کو چست کر رہا ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھا کچھ دن ہوئے تو اس نے اپنی پتلون کو چوڑا کیا، تب اس کو بھی فکر پڑ گئی کہ یا اللہ فیشن بدل گئی، اب کپڑا لانا پڑے گا، اب اس کو چست بنا رہا کہ نہیں؟ کچھ دن ہوئے دیکھا کہ اس نے بال کٹائے، یہ بھی بال کٹا رہا. دعوت دینے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو کہ بال کٹاؤ؟ کوئی آپ کو کہنے آتا ہے کہ پتلون چست کرو یا چوڑی کرو؟ کوئی آتا ہے کہنے؟ بس دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کے پردے پر دیکھ رہے ہیں، اور جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کو زندگی میں لا رہے ہیں. کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. بیچ میں ٹکلا فیشن چلی تھی، لوگ شوق سے ٹکلے ہو رہے ہیں نوجوان ماشاء اللہ. اور اس کے بعد آئی کٹورا فیشن. کٹورا فیشن تو دیکھی ہوگی آپ نے، بیچ میں کٹورا رکھتے تھے اور آس پاس سے کاٹ لیتے تھے، کیسے دیوانے نظر آتے تھے. ارے مولانا یہاں آئی تھی کہ نہیں مولانا وریاؤں میں کٹورا فیشن آئی تھی، نوجوان کے یہاں نکالی تھی. عجیب تماشا ہے، جو چیزیں وہاں دیکھ رہے ہیں وہ سب زندگیوں میں لا رہے ہیں. ماں بہنوں کو دیکھیں آپ، ادھر دیکھا کہ دوپٹہ سر سے اتار دیا تو بھی دوپٹہ اتار لیا، ادھر دیکھا کہ کمر پر باندھا ہے تو یہ بھی کمر پر باندھ رہی، اور پھر دیکھا کہ اس نے جو ہے کفنی اتار کر ٹی شرٹ پہنی تو یہ بھی ٹی شرٹ پہن رہی ہے. اس نے دیکھا کہ جنس کی پتلون پہن رہی ہے عورت تو اب یہ بھی بغیر شرم کے پتلون پہن رہی ہے کہ نہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ان عورتوں پر اور لعنت ہے ان مردوں پر جو آپس میں ایک دوسرے کا لباس پہنتے ہیں. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ مرد عورتوں کا لباس پہن رہے ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس پہن رہی ہیں، یقین مانو قیامت قریب ہے. قیامت قریب ہے. بلکہ میری اور آپ کی مثال وہ خان صاحب جیسی، لیکن خان صاحب تو نہیں ایسی، برا مت لگا. ہمارے ایک خان صاحب ہے تو انشاءاللہ خوش ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ ان کے مائک کو بھی قبول فرمائے. میں جہاں جاتا ہوں یہ میرے ساتھ میں رہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جنت میں بھی ساتھ میں رکھے انشاءاللہ. اللہ نے مقبولیت عطا فرمائے. اکثر صورت رانجے کپور وغیرہ کھولور میں بھی ماشاءاللہ ساتھ میں ہوتے ہیں. ایک خان صاحب تھے، ویسے بھی خان صاحب جلالی بہت ہوتے ہیں، بہت جلالے ہوتے ہیں، تو ذرا سی بات ہو جائے تو بہت غصے میں آ جاتے ہیں. تو ایک خان صاحب تھے، ہوٹل میں ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے. اب سامنے کی کرسی پر ایک براہمن آ کے بیٹھ گیا. اب براہمن کو تو گوشت سے روزہ ہوتا ہے، وہ گوشت نہیں کھاتے، وہ دال چاول اور دال روٹی پہ راضی ہو جاتے ہیں. اب خان صاحب تو کہاں دال چاول کھانے والے، تو وہ لسٹ لے کر آیا کہ مرغ مسلم ہے اور کباب ہے اور چکن چلی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. خان صاحب نے کہا سب کی ایک ایک پلیٹ لے آئے. براہمن نے دیکھا کہ او بھگوان کیا ہو. تو براہمن نے کہا بھائی جلدی کرو، دال چاول لے آؤ، جلدی جلدی ہم کو دے دو. کیونکہ براہمن چاہتا تھا کہ اس کا مرغ مسلم آئے، اس سے پہلے میں کھانا کھا کے چلا جاؤں.
اس کی دال چاول آ گئی، براہمن نے جلدی سے ہاتھ دھوئے، دال چاول کھا لیے، اور کھانے سے جب فارغ ہوا تو کہہ رہا اے بھگوان تیرا احسان کہ تو نے دال چاول کھلا دیے، میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھے یہ کھانا ملے، لیکن تو نے وقت پر کھلا دیا۔ اب سامنے خان صاحب بیٹھے تھے، وہ برابر غصے میں لال پیلے ہو رہے، کھڑے ہوئے اور 2 تماچے لگائے۔ کہا بیوقوف، اللہ میاں کی عادت خراب کرتا ہے، دال چاول کو احسان مانتا ہے، مرغی کھائے گوشت کھائے اور پھر کہے کہ اللہ تیرا احسان کے برابر ہے، دال چاول میں عادت گزارتا ہے۔ تو خان صاحب جلالی ہوتے ہیں، تو خان صاحب بہت جلالی ہوتے ہیں۔ بیچارے جا رہے تھے، دیکھا کہ مسجد کی دیوار پر ایک ہندو پیشاب کر رہا ہے۔ خان صاحب نے دیکھا کہ وہ ہندو کی اولاد اور مسجد کی دیوار پہ پیشاب کر رہے ہیں، قریب گئے، یہاں پیشاب کرتا ہے؟ تو وہ بیچارہ کانپنے لگا، کہا خان صاحب معاف نہیں ہوگا اس طرح سے۔ کہا خان صاحب کیا کلمہ پڑھ؟ تو اس نے کہا خان صاحب میں کو کلمہ پڑھنا نہیں جانتا، آپ پڑھ۔ ارے میں بھی نہیں جانتا لیکن تو پڑھ۔ عجیب تماشا ہے، خود تو کلمہ پڑھنا آتا نہیں، اس کو کہہ رہا ہے کہ تو کلمہ پڑھ۔ آج میری اور آپ کی حالت ایسی ہے کہ ہمیں نہ اسلام کی چیزوں پر عمل کرنا ہے، نہ شریعت پر عمل کرنا ہے، نہ سرکار کی سنتوں کو سینے سے لگانا ہے، اور آج ہم یہ امید باندھے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے۔ تو ایسے مسلمان ہو جائے گی بھائی، یہ کوئی تماشا ہے؟ اسلام کوئی تماشے کی چیز ہے؟ جب تک ہم مسلمان اسلام پر نہیں چلیں گے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے نہیں لگائیں گے، دنیا کیسے آئے گی اس پر؟ ہمیں سب سے پہلے چلنا پڑے گا، جب ہم چلیں گے تب دنیا چلے گی اس پر۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ نہ ہم خود اسلام پر چل رہے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں۔ درست صحیح کرنا۔ واقعی میں شاعر کا وہ کلام مجھے یاد آ رہا ہے جو اس نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ مسلمان تیری کیا حالت ہوگی، تو نے اسلامی نام رکھ لیا تو تو یہ سمجھتا ہے کہ تو پکا مسلمان، کیا نام سے کام بن جائے گا؟ نام تو محمد رکھے، نام تو محمد رکھے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو بن کر دیا، گھر میں قرآن کو بن کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ بند کر دیا کہ ایک زمانہ وہ تھا، یہ ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے سفید داڑھی والے، آپ ان سے پوچھیں کہ ایک دور زمانہ مسلمانوں کا یہ تھا کہ جب صبح ہوتی تھی تو پہلے مسجد میں جا کے سورہ یاسین پڑھتے تھے، اور جب تک سورہ یاسین پڑھتے نہیں تھے وہاں تک نہ اپنے کھیتوں میں جاتے تھے نہ دکان پر جاتے تھے، ایک ماحول بنا تھا۔ اور آج امت کا ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ صبح ہوتے ہی پہلے اخبار تلاش کرتے کہ چھاپو آؤ کہ نہیں، پہلے یہ پوچھتے، پہلے چھاپے کی تلاش۔ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ جمعہ کا دن ہوتا تو سورہ کہف پڑھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک جتنے گناہ ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ کتنی فضیلت ہے اسے، یہ کون کر رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ سورہ انا اعطیناک الکوثر
کتنی چھوٹی صورت ہے. اللہ خود قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر دی اس کا اللہ نے اس میں بیان کیا. اور جو دشمن نبی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتا تھا اور یوں کہا کرتا تھا کہ محمد کو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اللہ نے اس کو ابتر کہا کہ تو ابتر ہے نہ کہ میرا نبی. مولانا کی تمنا ہے کہ لہجے میں کروں تو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. رب العالمین قرآن میں اللہ اللہ رب العالمین فرمائے اے محمد بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر دیے. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شکریہ میں آپ نماز قائم کیجیے، قربان دیجیے. اور بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی اب کرے. اور اس کی فضیلت معلوم ہے تمہیں؟ جو شخص جمعہ کی رات میں، آج کی رات کون سی ہے؟ جمعہ کی رات 1000 مرتبہ اس سورت کو پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں. 1000 مرتبہ جو اس سورت کو پڑھتا ہے جمعہ کی رات میں، اللہ تعالی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مالا مال کرتے. کتنی فضیلت کی چیز ہے. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں. اگر ایک جمعے کی رات میں زیارت نہ ہو تو دوسری رات میں، اور دوسری میں نہ ہو تو تیسری رات میں انشاءاللہ ضرور اس کو زیارت ہو جائے گی. اور جس کو سرکار کی زیارت خواب میں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. تو جب قبر کی زیارت پر یہ فضیلت ہے کہ جو اپنی ان آنکھوں سے خواب میں سرکار کی زیارت کر لے، کیا اس کے لیے واجب نہیں ہوگی؟ اس کے لیے اللہ کے محبوب کی شفاعت واجب ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے. عاشق اسی کو تو کہہ رہا ہے گھر میں قرآن کو بند کر دیا، گھر میں قرآن کو بند کر دیا، کیا بس مسلمان کی پہچان ہے، کیا بس مسلمان کی پہچان ہے. تو نمازی ہے جنتی تیرے گھر میں جو تیرے بیٹے ہے کہ نہیں ہے؟ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، لیکن گھر میں آپ داخل ہوں گے تو پہلے ہی کمرے میں شیطان استقبال کرتا ہے. پہلے ہی کمرے داخل ہوتے ہی شیطان استقبال میں بیٹھا ہوا ہے ہر گھر میں. اور حالت یہ ہے کہ اس ٹی وی پر بیٹھ کر ماں باپ، اس کی جوان بیٹیاں اور نوجوان بیٹے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں. جب سب ساتھ مل کر اس طرح گندی تصویریں دیکھیں گے اور گندے گانے اور نغمے سنیں گے
تو آپس کی شرم و حیا کہاں باقی رہے گی؟ باقی رہے گی۔ پھر باپ یہ شکایت کرے کہ مولانا یہ میری اولاد میری مانتی نہیں ہے، تو شکایت کرنا برابر ہے اس کو؟ ماں شکایت کر رہی ہے کہ مولانا دعا کرو، کوئی تعریف جیسی دو کہ ہماری بچیاں ہماری عزت رکھیں، تو آپ نے کیا رکھا ہے عزت کے لیے؟ آپ نے خود ایسے اسباب اختیار کیے ہیں کہ عزت کے جنازے نکال دیے تھے۔ کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ بھیٹ دی ہے؟ سرکار نے تمہیں یہ راستہ بتلایا ہے؟ ہم خود اپنی تباہی کے اسباب اختیار کیے ہوئے، ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے یہ چیزیں سمجھا دیں۔ تو تیرے گھر میں جاتے بیٹھے تو نمازی جانتے تیرے گھر میں جاتے بیٹھے اور مدنہ چگانا ندے میں اور مدنہ چگانا ندے مسلمان کی پہچان کیا بس مسلمان کی پہچان دیکھ اکبر تمہارا غازی بنا تجھ پہ افسوس تو نمازی بنا۔ شاعر کہہ رہا ہے اے مسلمان، جس اکبر پر کوئی فخر کیے ہوئے ہیں اس اکبر کا حال تو یہ ہے کہ میدان کا غازی ہے، وہ دشمنوں سے اس نے مقابلہ کیا ہے اسلام کے خاطر، اور اسلام کی عزت کو بچایا ہے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو کھپایا اور میدان میں لگایا۔ لیکن اے مسلمان، افسوس ہے تجھ پر کہ تو اکبر کا نام تو لے رہا ہے لیکن تو نمازی نہیں ہے، اس سے نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ آج ہماری مساجد کا حال دیکھو، عالیشان مسجدیں ہم نے بنائی ہیں لیکن ہماری مساجد نمازیوں سے ویران ہے۔ اور کیا حدیث شاہ نے فرمایا کہ جس بستی کی مسجد آباد ہوتی ہے وہ مسجدیں رات کی تنہائیوں میں دعا کرتی ہے، اے اللہ اس بستی والوں نے ہمیں آباد کیا ہے، اے اللہ تو انہیں آباد فرما دے۔ مسجد کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اور جس بستی کی مسجدیں ویران ہوتی ہے، مصلی نہیں ہوتے ہیں، وہ مسجد اور اس کی در و دیوار رات کی تنہائیوں میں روتی ہے اور روتے ہوئے دعائیں کرتی ہے، اے اللہ ان بستی والوں نے ہمیں ویران کر دیا ہے، ہمیں برباد کر دیا ہے، اے مولا تو انہیں ویران فرما دے۔ مسجدیں بد دعائیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ اکبر تمہیں بنا تجھ پہ افسوس تو نمازی بنا۔ دیکھ اکبر تمہیں غازی بنا تجھ پہ افسوس تو نمازی بنا۔ صرف تو ڈھول تاشوں کا عادی بنا، صرف تو ڈھول تاشوں کا عادی بنا۔ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اللہ تعالی ہمیں
سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام، شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر بات چل رہی تھی۔ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سفر کا ایک واقعہ سنایا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت بھی اطاعت کر رہے ہیں، اور بھی سفر کے دو واقعے ہیں کہ پہاڑوں کے پاس سے گزر ہوتا ہے اور پھر اونٹ آ کر شکایت کرتا ہے۔ وقت کافی ہو رہا ہے، اس لیے آج کے بیان کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔